آج کی جو صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی عالم عربی میں اور جزیرۃ العرب میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، جو بدماشی ہو رہی ہے، جو صہیونیت اور صلیبیت کے ساتھ اتفاق ہو رہا ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، اس کے گمراہی ہونے میں اور اس کے ملعون ہونے میں اور اس امت کے خلاف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. کوئی ادنا انسان، معمولی سینس رکھنے والا بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے. جب وہ عمل غلط ہے تو غلط کو غلط کہنا فرض ہے. یہی علماء کی ذمہ داری، یہی تمام امت کے افراد کی ذمہ داری ہے. امت کو بنایا ہی گیا اسی لیے کہ وہ منکر پر نکیر کرے. منکر پر خاموش رہنے والے یا تو مجرم ہوتے ہیں یا آخری درجے کا کمزور ایمان رکھتے ہیں تو اپنے مفادات کی وجہ سے بولتے نہیں. ورنہ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی کسی غلط بات کو دیکھے ہاتھ سے اس کو بدل دے. ہاتھ سے یعنی طاقت استعمال کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے تبدیل کر دے تو زبان سے اس کے خلاف بولے، اس پر نکیر کرے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آخری درجہ یہ ہے کہ اگر زبان بھی کھولنا مشکل ہو رہا ہے تو دل سے برا سمجھے اور یہ طے کر لے کہ آج نہیں تو کل جب اللہ موقع دے گا تو میں اس منکر کو تبدیل کر کے رہوں گا. فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. کہیں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا. تو اگر آپ دیکھیں کسی کو کہ جو حالات بھی پیش آ رہے ہیں سعودی حکومت میں اور امارات کی حکومت میں اور بحرین کی حکومت میں اور مصر کی حکومت میں اور اسی طرح دیگر حکومتوں میں اور ان کے متعلقین میں، اس سے اس کے دل پر بھی چوٹ نہیں پڑ رہی ہے. کیونکہ دل پر بھی جب چوٹ پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو انسان رنجیدہ ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے. جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بچے کا انتقال ہو جائے، کسی فرد کا، تو آنسو نکلتے ہیں، دل پر چوٹ لگتی ہے. اگر یہ چوٹ بھی کسی کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. کیونکہ آخری درجہ یہ ہے کہ دل پر چوٹ ہو اور دل میں عزم مصمم ہو کہ جب موقع ملے گا زبان بھی کھولوں گا اور ہاتھ کا استعمال کروں گا. ظاہر ہے کہ جن اس طرح کی حکومتوں کے تحت جو لوگ رہ رہے ہیں، جیسے مثلا سعودی حکومت میں جو لوگ جزیرۃ العرب میں رہ رہے ہیں یا امارات کی حکومت میں رہ رہے ہیں، یہ تو اگر زبان کھولیں گے تو جیل میں ان کو سڑا دیا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا. تو ان کے لیے تو گنجائش نکلتی ہے کہ زبان نہ کھولیں، دل سے برا سمجھیں. لیکن جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، جاپان میں رہ رہے ہیں، کہیں بھی کسی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں وہ بولتے ہیں اپنے ملک کے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، وہاں اگر وہ ان مجرموں کے خلاف نہیں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے اور اسلام سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے. ان پر کوئی چوٹ اس کی نہیں لگتی کہ کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا. زبان کھولنا تو دور کی بات، دل پر بھی چوٹ نہیں لگتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی علامت ہے، کھلی علامت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے اور ان کی زبانوں کو حق بولنے سے محروم کر دیا ہے. تو ایسے لوگ خود اپنے انجام کے بارے میں غور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دین کے ترجمان و نمائندہ ہیں، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ فریب اللہ کے ہاں تو نہیں چلے گا. دنیا میں جن لوگوں کے سامنے چلتا ہے یہ جھوٹا سکہ، وہ چل سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ وقت آنا ہے کہ قلعی کھل جائے گی اور حقائق سامنے آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ حق کو ظاہر کرنے اور غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے خلاف اور ہر حرام اور غلط کام کے خلاف زبان سے پوری قوت سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا نخواستہ اگر اضطرار کی، مجبوری کی ایسی حالت ہو کہ زبان بھی نہیں کھول سکتے تو دل میں کڑھن ہو، رنج ہو، غم ہو، کم از کم یہ درجہ ہو، ورنہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.